بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. صدق اللہ العظیم. کل کی مبارک آیتوں میں اتنی بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے یہ کہا تھا تمہارے پاس کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے کہ ہم تمہیں مان لیں کہ تم اللہ کے نبی ہو. جس پر حضرت موسیٰ نے 2 معجزات کا اظہار کیا تھا. ایک معجزہ تھا عصا کا، جس کو زمین پر ڈالنے کے بعد ایک زبردست اژدہا بن جاتا، اور دوسری نشانی علامت وہ یہ تھی کہ آپ اپنی بغل میں ہاتھ داخل کرتے اور نکالتے تو وہ نہایت روشن چمکدار ہو جاتا. جب یہ دونوں معجزات نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر، اپنی صداقت کے طور پر، سچائی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا فرعون کے مطالبے پر، تو فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنے بادشاہ کی بظاہر شکست کو دیکھا کہ موسیٰ غالب آ رہے ہیں اور بادشاہ کی بات نیچے ہو رہی ہے، اور بادشاہ اور اس کے مقربین کو خوف اور ہراس میں دیکھا کہ تو بادشاہ کی بات نیچے ہو گئی، تو اس کے مقربین لوگ، ارد گرد رہنے والے فرعون کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر کوئی جادوگر لگتا ہے، سیکھا ہوا آدمی لگتا ہے. کہنے لگے کہ یہ جادو کے زور سے تم پر غالب آنا چاہتا ہے، تمہیں یہاں سے سرزمین مصر سے تم کو نکالنا چاہتا ہے، کہ لوگ اس کے جادو سے متاثر ہوں گے، اس کی طرف مائل ہوں گے، اور یہ عجیب غریب کرتب دکھا کر تم کو تمہاری شہر یعنی مصر سے نکال دے گا. لہذا ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا مشورے سے کہ فی الحال تو موسیٰ اور ان کے بھائی کو جانے دو، مہلت دے دو، اور تمام ہماری جتنی جہاں ریاستوں میں ہماری حکومت ہے وہاں کے لوگوں کو کہلا بھیجو کہ وہ ماہر جادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع کر دیں، راجدھانی میں جمع کر دیں. بادشاہ کو ضرورت ہے، پھر ان کا موسیٰ سے مقابلہ کراؤ تو یہ شکست کھا جائیں گے، اور ان کے جو یہ ارادے ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے.
تب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم خوب سمجھ گئے کہ تم اس حیلے سے ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، لہذا تمہارا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارا بڑے ماہر جادوگروں سے مقابلہ کیا جائے اور تم کو شکست دلائی جائے۔ کہنے لگا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان مقابلہ ہوگا، جادوگروں سے تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ایک دن طے ہوا کہ فلاں دن اس طرح کی بات ہوگی کہ ہم بھی اس معاہدے کے پابند رہیں گے اور تم بھی خلاف ورزی نہ کرنا۔ یہاں تو نہیں ہے لیکن سورہ طٰہٰ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کون سا دن طے کیا جائے تو حضرت موسیٰ نے کہا ان یحشر الناس یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، جس دن قوم کا میلے ٹھیلے کا دن ہے، یوم الزینہ جشن کا جو دن ہے، لوگ جس دن اکٹھے ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، وہ دن طے کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ کرنے کا۔ چنانچہ تمام جادوگر جشن کے دن دارالحکومت میں جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غنیمت جانا کہ اللہ کی بات زیادہ لوگوں تک تبھی پہنچ سکتی تھی جب کسی میلے ٹھیلے میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ کی بات کی جائے، مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے جانا کہ میری صداقت کا عوام جب اقرار کریں گے پھر کسی کو لب کشائی کا موقع نہ رہے گا، اور اللہ کی بات برسر عام حق بات کہنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ وہ جو جشن کا دن تھا، میلے کا دن تھا، لوگوں کے جمع ہونے کا دن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جمع ہو گئے، جادوگر بھی آ گئے۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اور اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑے، دوسری جانب خدا کا رسول اور حق کا پیغامبر سچائی اور امانت داری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرعون خوش ہے اس پر کہ آج جادوگر ان کو ہرا دیں گے اور ہم ان کو مصر سے نکال باہر کھڑا کریں گے۔ جادوگر حوصلہ افزا ہیں اور اپنی کامیابی پر فرعون بھی مست تھا، لیکن نہیں معلوم تھا کہ جس کو کامیابی وہ سمجھ رہا ہے وہ ناکامی میں تبدیل ہونے والی ہے۔ بہرحال یہاں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے اور حضرت ہارون جس وقت آئے، وہ اپنے پرانے لباس میں آئے، جو ان کا لباس تھا اسی لباس میں آئے۔ دربار کا اصول یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے جب آئیں گے تو سب لوگ ایک جیسا لباس پہنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے کہا گیا کہ آپ کو یہاں کا لباس پہننا ہوگا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ نے منع کر دیا۔ جب بادشاہ کے کارندوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بات ماننے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو جادوگروں سے یہ کہا گیا کہ جو لباس ان کا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کا اور حضرت ہارون کا، اسی لباس کو اختیار تم بھی کر لو تاکہ بادشاہ کے دربار میں سب کا ایک جیسا لباس ہو جائے۔ ابھی آپ آگے سنیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھلایا اور جادوگر ہار گئے اور انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جادوگروں کو جو ایمان کی توفیق ہوئی اس کی جو وجوہات ہیں وہ تو اپنی جگہ،
لیکن ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا جو لباس اختیار کیا اور تھوڑی سی جو شباہت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اسی شباہت کے اختیار کرنے کی بنیاد پر، نیکوں کا لباس اختیار کرنے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ یعنی بظاہر کسی نہ کسی درجے میں نیکوں کا لباس، ان کا طریقہ، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کا چال چلن، حتیٰ کہ اگر لباس جیسا ہی طریقہ پہننے میں نیکوں کا اختیار کر لیا جائے تو یہ بھی ایمان میں ترقی کی علامت ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں تو اتنی بات ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنے کے لیے ان کا مقابلہ اپنے ملک کے بڑے ماہر جادوگروں سے کروایا، اور جادوگر جب آئے تو انہوں نے کہا ان لنا لاجرا، اگر ہم غالب آ جائیں گے، موسیٰ کو ہرا دیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو فرعون نے کہا تھا انکم لمن المقربین، انعام بہت ملے گا، اور جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن میں تم کو اپنے مقرب لوگوں میں بنا لوں گا، اہل شورا میں تم ہو جاؤ گے، جن سے مشورہ کیا جاتا ہے تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا۔ انعام اپنی جگہ، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ تم بادشاہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ یہ فرعون اور جادوگروں کے درمیان بات طے ہوئی، اور اس کے بعد کا واقعہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات ظاہر فرمائے تو فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یقینی طور پر یہ چاہتا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے، اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین، انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دو، اور تمام شہروں میں، اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں ہر کارے یعنی آواز لگانے والے پیغامبر لوگوں کو بھیج دو کہ وہ ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائیں۔ یأتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین، چنانچہ ایسا ہی ہوا، یعنی تمام علاقوں کے ماہر جادوگر دارالسلطنت میں جمع ہو گئے اور جشن کے دن جمع ہو گئے، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ قال نعم وإنکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں انعام جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی اپنی جگہ، وہ تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔